دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے. کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے. جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں. یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں. ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپرائی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے. ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے. ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو ناراض تو ہوں گے. تو وہ بین الاقوامی اسی فیصلے پہ قائم ہیں. محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا. اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے. لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے. اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اجزی کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. تو خواہش اور واجب کا جو مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں. اچھا فلان صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا، اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندوں؟ بیٹا آپ میرا خیال میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہے. پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے. ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھیں گے. وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میرے کوئی لڑائی نہیں ہے نا. فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے. اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کی کمٹمنٹ. یہ غلط بات ہے. اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم آمروں کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں، عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں. لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں. یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکے گی. ہمیشہ ان کی خواہش کی حکومتیں بنتی رہیں گی. لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ